الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریم کا ایک حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں، یعنی احادیث مبارکہ سکھاتے ہیں صحابہ کرام کو اور باقی امت ساری کو۔ تو یزکیہم کی جو اصطلاحی نام اب امت نے دیا، جو نیک لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، کہ صوفیزم بھی اسے کہتے ہیں، تصوف کا نام دیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، صاف ستھرا رکھنا، ظاہری باطنی صفائی رکھنا۔ بالکل اسی طرح دنیا میں جتنے علوم ہیں، فنون ہیں، ان کی بعض اصطلاحات ہیں، تشریحات ہیں، تعبیرات ہیں، پھر اس سے بڑے بڑے علمی مارکے ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، پھر نظریات کو جنم دیا جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا حال یزکیہم، جس کو اصطلاحی طور پر تصوف کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، تو تصوف کی بھی ایک مشہور اصطلاح ہماؤست ہے، اس کا فہم کا ہوا۔ چنانچہ وجودی اور شہودی مسلک مارز وجود میں آ گئے، یعنی امت گروہ میں تقسیم ہوئی، اور اس میں ایک وجودی مسلک ہوا اور ایک شہودی، وحدت الوجود سے، وحدت الشہود سے۔ تو منکرین تصوف کا ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ صوفیہ ہماؤست کے قائل ہیں، یعنی ہر شے وہ ہے۔ یہ صاحب علم صوفیہ پر محض الزام تراشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہوتے ہوئے دوسری اپنی یعنی صفات کا اظہار کرتی ہیں مخلوق میں، جبکہ اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قائم رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس لیے وہ ہماؤست میں ہما ازوست کہہ دیتے ہیں، ہما ازوست کہہ دیتے ہیں، اس کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک ہماؤست کا مفہوم بھی یہی ہے کہ تعینات جو ہیں، جو ساری کائنات ہے، یہ ذات باری تعالیٰ کے مظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کا اظہار کرتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں شفٹ نہیں ہوتی، یعنی عقیدہ حلول نہیں ہے۔ عقیدہ حلول کفرانہ عقیدہ ہے۔ تو ذات کا عین ہرگز نہیں ہے، یعنی اگر ذات باری تعالیٰ مظاہر و تعینات میں جلوہ گر نہ ہوتی تو ہمیں کوئی چیز نظر نہ آتی، مظاہر معدوم ہو جاتے۔ ذات باری تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ قائم ہے، حی قیوم ہے۔ تو جبکہ کائنات جو ہے ممکن الوجود ہے، اور ممکن الوجود واجب الوجود کا محتاج ہوا کرتا ہے، یعنی کائنات ساری محتاج ہے اپنی ذات و صفات کے اظہار میں اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی صفات یا اپنا حکم اٹھا لے تو کوئی چیز ہمیں دکھائی نہ دے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے۔ ہم اگر زندہ ہیں، ساری کائنات زندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ حی قیوم کی وجہ سے ہے۔ اگر کائنات قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آج اپنی صفات اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار نہیں ہوگا۔ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پس تخلیق کر دیا۔ تو یہ ساری کائنات جتنی بھی ہمیں نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ میری پہچان ہو۔ تو اس کائنات میں ہر چیز جسے تعینات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ قدر، اس کو ہم چلائیں گے، پھر ابھی اس کو کافی عرصہ چلے گا، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کو ظاہر کے لیے ہے،
اللہ کی ذات و صفات اپنی جگہ پر قائم دائم ہیں، وہ کسی شے میں حلول نہیں کرتی، حل نہیں ہوتی، شفٹ نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی۔ اس طرح پھر اولاد ثابت ہوگی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔